السلام علیکم۔ قرآن ترجمہ سورہ المؤمن آیات 51 تا 85۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم ضرور مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے، دنیاوی زندگی میں بھی اور اس دن بھی جب کھڑے ہوں گے گواہ۔ یہ وہ دن ہے جب نہیں فائدہ دے گی ظالموں کو ان کی معذرت، اور ان پر لعنت پڑے گی اور ان کے لیے ہوگا بدترین ٹھکانہ۔ اور بلا شبہ دی تھی ہم نے موسیٰ کو ہدایت اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو اس کتاب کا، جس میں تھی ہدایت اور نصیحت عقل مندوں کے لیے۔ پس صبر کرو، یقیناً وعدہ اللہ کا سچا ہے، اور معافی طلب کرو تم اپنی کوتاہیوں کی، اور تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ بے شک وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، نہیں ہے ان کے دلوں میں مگر ایک ایسا گھمنڈ جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو پناہ مانگتے رہیے اللہ کی، بلا شبہ وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا۔ حقیقتاً پیدا فرمانا آسمانوں اور زمین کا کہیں بڑا کام ہے انسان کے پیدا کرنے سے، لیکن بہت سے انسان یہ بات نہیں جانتے۔ اور نہیں برابر ہو سکتا اندھا اور آنکھوں والا۔ اسی طرح وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے جنہوں نے نیک عمل، نہیں ان کے جو ہیں بدکار۔ بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو۔ بلا شبہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، کوئی شک نہیں اس میں، اس کے باوجود بہت سے انسان نہیں مانتے۔ اور فرمایا تمہارے رب نے، پکارو مجھے، قبول کروں گا میں دعائیں تمہاری۔ یقیناً وہ لوگ جو گھمنڈ میں آ کر منہ موڑتے ہیں میری عبادت سے، وہ ضرور داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے رات کو تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر انسان شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، خالق ہر چیز کا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، پھر کدھر سے بہکائے جا رہے ہو تم؟ اسی طرح بہکائے جاتے رہے ہیں وہ سب لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو جائے قرار اور آسمان کو چھت، اور تمہاری شکل و صورت بنائی، سو بہت ہی اچھی بنائی تمہاری صورتیں، اور تمہیں بطور رزق دی تو پاکیزہ چیزیں۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ پس بہت ہی بابرکت ہے اللہ جو رب ہے پوری کائنات کا، وہی زندہ جاوید ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، لہٰذا عبادت کرو تم اسی کی خالص کر کے اسی کے لیے اپنی اطاعت کو۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے نبی کہہ دو، مجھے منع کر دیا گیا ہے اس سے کہ میں عبادت کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جبکہ آ چکی ہیں میرے پاس کھلی نشانیاں میرے رب کی طرف سے، اور حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنا سر جھکا دوں رب العالمین کے آگے۔ وہی تو ہے جس نے پیدا کیا ہے تم کو مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر نکالتا ہے وہ تمہیں بچے کی شکل میں، پھر تاکہ پہنچ جاؤ تم اپنی بھرپور جوانی کو، پھر تاکہ ہو جاؤ تم بوڑھے، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو واپس بلا لیے جاتے ہیں پہلے ہی، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم پہنچ جاؤ اپنے وقت مقرر تک، اور تاکہ تم سمجھو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب فیصلہ فرما لیتا ہے وہ کسی بات کا تو بس حکم دیتا ہے اسے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں؟ یہ کہاں سے پھرائے جا رہے ہیں؟ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اس کتاب کو اور ان تعلیمات کو جو بھیجی ہم نے دے کر اپنے رسولوں کو، سو ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب طوق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، وہ گھسیٹے جائیں گے کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر پوچھا جائے گا ان سے، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے اللہ کے سوا؟
وہ کہیں گے گم ہو گئے وہ ہم سے، بلکہ نہیں، پکارتے ہی نہ تھے ہم اس سے پہلے کسی کو۔ اسی طرح اللہ بدحواس کر دیتا ہے کافروں کو۔ تمہارا یہ اس لیے ہوا کہ تم اتراتے تھے زمین میں بغیر حق کے، اور اس بنا پر کہ تم اکڑتے تھے۔ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہو گے تم اس میں، سو بہت ہی برا ہے ٹھکانہ متکبروں کے لیے۔ بس صبر کرو، بلا شبہ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب چاہیں تو ہم دکھائیں تم کو بعض وہ جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا تمہیں دنیا سے واپس بلا لیں، اس لیے کہ بالآخر ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اور بلا شبہ بھیجے ہم نے رسول تم سے پہلے، کچھ ان میں سے ایسے ہیں جن کے حالات بیان کیے ہیں ہم نے تم سے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے حالات نہیں بتائے ہم نے تم کو۔ اور نہیں ہے کسی رسول کے اختیار میں کہ لائے کوئی معجزہ بغیر اللہ کے اذن کے۔ پھر جب آ جاتا ہے حکم اللہ کا تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق کے مطابق، اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں اس وقت غلط کار لوگ۔ یہ اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے مویشی، تاکہ سوار ہو تم ان میں سے کچھ پر، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں ہیں بہت سے فوائد، اور یہ اس لیے بھی ہیں تاکہ پہنچو تم ان پر سوار ہو کر ان مقاصد تک جو تمہیں مطلوب ہوں، اور ان پر اور کشتیوں پر بھی لادے جاتے ہو تم۔ اور دکھاتا ہے تم کو اللہ اپنی نشانیاں، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ کیا نہیں چلے پھرے ہیں یہ لوگ زمین میں تاکہ دیکھتے وہ کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تھے ان سے پہلے؟ تھے وہ زیادہ ان سے اور بڑھ کر طاقت میں، اور بہت سے آثار زمین میں، لیکن کسی کام نہ آیا ان کے جو کچھ وہ کماتے رہے۔ پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، تو وہ مگن رہے اس علم پر جو ان کے پاس تھا، اور گھیر لیا ان کو اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا ہمارا عذاب تو پکار اٹھے ایمان لائے ہم اللہ پر جو یکتا و یگانہ ہے، اور انکار کرتے ہیں ہم ان کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر نہ فائدہ پہنچا سکتا تھا ان کو ان کا ایمان جب دیکھ لیا تھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ یہی اللہ کا قانون ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے اس کے بندوں میں، اور خسارے میں پڑ جاتے ہیں ایسے وقت میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا۔